أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم کہ ان کا عقیدہ صحیح تھا. آپ کہتے ہیں ہم عقائد میں اس کی بات نہیں مانتے. لہٰذا یہاں مسئلہ عقیدہ ہے، تقلید نہیں ہے، مسئلہ وحدت الوجود ہے. وہ ضمن بات آئی تھی، میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ انہوں نے ذکر کیا تھا، اس لیے میں نے بھی کہا. یہ ٹائم ذرا آؤٹ کریں گے، وہ بولیں گے. آپ اب یہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا عقیدہ وحدت الوجود کو. آپ کے امام احمد رضا صاحب مانتے ہیں عقیدہ وحدت الوجود کو. آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا عقیدہ وحدت الوجود کو. جو کتاب و سنت سے ٹکرائے میں چھوڑ دیتا ہوں. عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے. آپ کا کیا مقام ہے بریلویت میں؟ آپ کا کیا مقام ہے؟ احمد رضا صاحب کی بات مانی جائے گی یا آپ کی بات مانی جائے گی؟ یہ میرے ہاتھ میں فوائد فریدیہ خواجہ غلام فرید صاحب کی کتاب ہے. یہ میرے ہاتھ میں برق آسمانی پر فتنہ شیطانی مولانا محمد حسن علی رضوی کی کتاب. وہ بھی کہتے ہیں میں بھی مانتا ہوں. یہ میرے پاس احمد سعید کاظمی کی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں مسئلہ وحدت الوجود میں مانتا ہوں، اگر نہ مانوں تو سارے کافر اور مشرک بن جائیں گے، دونوں فریقوں کے، بریلویوں اور دیوبندیوں کے. لہذا ہمیں ماننا پڑے گا عقیدہ وحدت الوجود کو. آپ کہیں میں نہیں مانتا، چھپیں گے کہاں؟ آپ جائیں گے کہاں؟ آپ کو ماننا پڑے گا. یا آج انکار کریں یہاں بیٹھ کر میں چھوڑتا ہوں احمد رضا صاحب کو، میں چھوڑتا ہوں محمد حسن کو، اور چھوڑتا ہوں محمد یار فریدی کو، اور چھوڑتا ہوں خواجہ غلام فرید کو. توبہ کرتا ہوں ان کے تمام عقائد سے جو باطلہ عقائد ہیں، اور میں کتاب و سنت کو مانتا ہوں. وہ آپ کو کھا کر اپنے سینے سے لگا رہے ہیں. الحمدللہ آپ بھی ہمارے ساتھی بن جائیں گے اسی کشتی کے سوال. ورنہ یہ کتابیں یہ کہہ کر جان چھڑانا کہ میں نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں یہ محمد حسن علی رضوی بریلوی برق آسمانی میں صفحہ نمبر 56، شبیہ مصطفیٰ اور مظہر ذات خدا تم ہو، حقیقت میں ملے بیٹھے ہو، ظاہر میں جدا تم ہو. حقیقت میں ملے بیٹھے ہو، ظاہر میں جدا تم ہو. کہتے ہیں یہ دیوبندیوں کا رد کرتے ہوئے ان اشعار میں کیا خرابی ہے؟ ان میں وہی کچھ ہے جو امداد المشتاق صفحہ نمبر 116، شمائم امدادیہ صفحہ نمبر 83 اور 84 اور مرثیہ گنگوہی صفحہ نمبر 8 پر ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ عقیدہ وحدت الوجود امداد المشتاق میں بھی ہے، شمائم امدادیہ میں بھی ہے، اور مرثیہ گنگوہی میں بھی ہے. تو اگر ہمارے کسی بزرگ نے یہ بات کہہ دی تو آپ کو تکلیف کیا ہوئی؟ وہ کہتے ہیں اس میں خرابی کیا پیدا ہو گئی ان اشعار میں. پھر ایک اور شعر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں بھی عشق ہے نہ جو ہے مشتاق نظارہ، میرے خواجہ کو آ دیکھیں، عیاں شان خدائی ہے فقط پردہ ہے انسان کا. عیاں شان خدائی ہے فقط پردہ ہے انسان کا. خواجہ کے درمیان اور اللہ کے درمیان صرف پردہ ہے، حقیقت میں اللہ کی شان اس سے عیاں ہو رہی ہے. کہتے ہیں ممکن ہے، جواب دے رہے ہیں محمد حسن صاحب،
کہتے ہیں ممکن ہے اس کو آیا شان خدائی ہے فقط پردہ ہے انسا کا، اس پر دیوبندی کو کچھ تکلیف ہو تو ہم کہیں گے، کہتے ہیں کہ اگر کچھ ہے تو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی پر ان کا عقیدہ ایمان و عقیدہ ہو تو اس مرض کا علاج کروائیں۔ وہ فرماتے ہیں فاعل حقیقی خداوند کریم ہے، کیا عجب کہ صحیح ہو کہ دوسروں کے لباس میں آ کر خود مشکل آسان کر دیتا ہو۔ اگر ہمارے بریلویوں نے یہ کہہ دیا ہے فقط پردہ ہے انسان کا، تو دیوبندی تم بھی تو یہ کہتے ہو کہ اللہ دوسروں کے پردوں میں آ کر کام کر جاتا ہے، لہٰذا یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ پھر کہتے ہیں یہاں حاجی صاحب اعتراف فرماتے ہیں کہ اللہ دوسروں کے لباس میں آ کر مشکل آسان کر دیتا ہے، وہاں اگر مولوی احمد بخش نے یہ کہہ دیا آیا شان خدائی ہے فقط پردہ ہے انسان کا، تو کیا قصور کیا؟ پردے اور لباس میں کیا فرق ہے؟ یہ ہے آپ کے مولوی صاحب جو اس بات کا اقرار کر رہے ہیں۔ آئیے، خلق اللہ آدم علی صورت، اس کی صحیح بات یہ ہے کہ علی صورت آدم، یہ کی ضمیر آدم کی طرف جا رہی ہے، یہی صحیح بات ہے کیونکہ وہ اقرب کی طرف جاتی ہے، اور اس میں صفحہ نمبر فرائض فریدیہ جو ہے صفحہ نمبر 73، حضرت باعظیم بستامی نے فرمایا سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں اور میری کتنی عظمت والی شان ہے۔ اور یہ بھی فرمایا لا الہ الا انا فاعبدونی، نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے میرے، بس میری عبادت کرو۔ خواجہ یہ کہہ رہے ہیں باعظیم بستامی میری عبادت کرو۔ باعظیم بستامی کو بچانے کے لیے علماء اہل حدیث کی طرف سے جو حوالے آپ پیش کرتے ہیں کوئی حجت نہیں ہمارے لیے کتاب و سنت کے مقابلے میں۔ اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم غیر مقلد ہیں، جس کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہے لے لو، اور جس کی غلط ہے اس کو چھوڑو۔ پھر کہا میں ہی لوح محفوظ ہوں، اور فرمایا کہ سانپ کی مانند میں نے بشریت والی کھال دور پھینک دی، اب میں اللہ آ گیا ہوں، میں ہی لوح ہوں، میں ہی محفوظ ہوں، میں ہی اللہ ہوں، اور اس سے باہر آ گیا۔ حضرت باعظیم بستامی نے مؤذن سے اللہ اکبر کا لفظ سنا، فرمایا میں الوہیت میں سب سے زیادہ بزرگ ہوں، الوہیت میں سب سے زیادہ بزرگ ہوں۔ کہتے ہیں ایک شخص باعزید کے دروازے پر گیا اور کہا اے باعزید گھر میں موجود ہو؟ فرمایا نہیں، اللہ کے سوا گھر میں کوئی نہیں۔ گھر میں موجود تھا باعزید، کہتا تھا اللہ کے سوا گھر میں کوئی نہیں، یعنی میں خود اللہ ہوں۔ کسی نے حضرت باعزید سے کہا کہ قیامت کے دن ہر ایک آدمی حضرت محمد مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ حضرت باعزید نے فرمایا کہ میرا جھنڈا محمد مصطفیٰ کے جھنڈے سے زیادہ ہے۔ صفحہ نمبر 74 کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ خراسانی کے کانوں میں ایک دمبے کی آواز پہنچی، فرمایا لبیک جل شانہ، دمبا بولا، حضرت صاحب دمبا بولا، اس نے بھینگ کی آواز نکالی، اسی کے سامنے کھڑے ہو گئے، لبیک جل شانہ میں حاضر ہوں، دمبے کو خدا بنا لیا۔ آپ لوگ جانوروں کو خدا بنوا رہے ہیں اپنے بزرگوں کے ذریعے سے، تو اب مجھے بتائیے کہ یہ عقیدہ اور آپ کہیں میں نہیں مانتا، آپ ایسے نہیں جان چھوٹے کہ آپ فتویٰ لگائیں احمد رضا صاحب پر، جیسے کہ لکھا ہے شاید میں کہ ہم فتویٰ لگائیں گے، بتائیں اس نے جو وحدت الوجود کے عقیدے کو مانا، فتویٰ لگائیں احمد سعید کاظمی پر، فتویٰ لگائیں خواجہ غلام فرید پر، فتویٰ لگائیں محمد یار گڑھی پر، ان علماء پر جنہوں نے وحدت الوجود کے عقیدے کو تسلیم کیا، ان پر فتویٰ لگائیں، پھر بات بنے گی۔ حضرت جنید نے فرمایا میرے جیسے اندر اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، یعنی میرے جسم میں۔ ایک شخص نے حضرت کو کہا اے حسین بن منصور، تو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ حضرت حسین نے فرمایا افسوس تجھ پر، تو نے میری قدر کم کر دی، میں تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں، تو پیغمبری کا کہتا۔ وہ خدا بن کے بیٹھا ہوا ہے، انسان خدا بن کے بیٹھ، کوئی اگر اسے کہا تو نہیں خدا نہیں نبی ہے، کہتا تو نے میری قدر کم کر دی، میں تو اصل میں خدا ہوں۔ ایک دن حضرت شبلی وحدت وجود پر بات فرما رہے تھے، حضرت جنید آئے اور فرمایا اے شبلی زیادہ فاش نہ کر۔ حضرت شبلی نے فرمایا میں کہتا ہوں اور میں ہی سنتا ہوں، دونوں جہاں میرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ شبلی صاحب کی بات صفحہ نمبر 77 پر۔ حضرت ابو الحسن خرقانی نے فرمایا کہ صبح سویرے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کشتی کی اور ہمیں بچھاڑ دیا، اللہ کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کھانے والا اور سونے والا مختلف چیزیں ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں، رب کی بھی عمر پہچان لی۔ حضرت نجم الدین کبریٰ نے فرمایا کہ انسان ایک پرندہ ہے،
جب پہلے پہل آفرینش کے انڈے سے سر باہر نکالتا ہے تو انا الحق کہتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، اور جب جسم باہر نکالتا ہے کہتا ہے سبحانی میں اعظم و شانی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے۔ میں اعظم و شانی کے بعد کہا یعنی میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے، کہتا ہے جب پاؤں باہر نکالتا ہے تو فرماتا ہے کہ میں الوہیت سے باہر آیا، اور جب پاؤں کو کھال سے باہر نکالتا اور ہوا کی مانند اس سے پرواز کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ کے سوا میرا کوئی اور معبود موجود نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ قرآن مجید فرقان حمید کی طرف میں بار بار آپ کی توجہ مبذول کر رہا ہوں۔ قرآن پاک فرماتا ہے ولا یکادون یفقهون حدیثا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی رحمت سے مجھے یہ امید بھی لگ گئی ہے کہ بات سمٹنے کی طرف چل نکلی ہے۔ جہاں تک تقلید کی بات آپ خلط مبحث کر رہے ہیں، یہاں پر میں نے عرض یہ کیا تھا کہ جتنے بھی احکام شریعہ ہیں ان میں کچھ عقائد ہیں، کچھ احکام ہیں۔ عقائد کے اندر تقلید نہیں ہوتی۔ جن مفتی احمد یار صاحب کا آپ نے حوالہ دیا، میں نے انہی کی کتاب میں سے حوالہ دیا کہ عقائد کے اندر تقلید نہیں ہوا کرتی ہے۔ رہ گئی فروع کی بات، واضح طور پر یہ علامہ وحید الزمان صفحہ نمبر 110 ہدیۃ المہدی واضح طور پر ارشاد فرما رہے ہیں لا بد للعام من تقلید العلماء فی الاصول والفروع۔ یہاں پر واضح طور پر ہدیۃ المہدی صفحہ 110 پر علامہ وحید الزمان نے عامی کے لیے یہی فرمایا کہ لا بد، انتہائی ضروری ہوگا اس کے لیے تقلید کرنا۔ مولانا آپ نے چونکہ بات چھوڑ دی، میں صرف ایک جملہ اور کہوں گا، کیا یہ مجتہدین کے لیے شرط ہے؟ آپ ہمارے حنفی مکتبہ فکر کے مدارس میں نہیں ملاحظہ فرماتے، اصول الشاشی، اس کے بعد نور الانوار، پھر حسامی، توجیہ تنویر، مسلم، جتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، کیا سب کے اندر پہلی بات یہ نہیں ہوتی دلائل الشرعات اربعۃ، شریعت کے دلائل 4 ہیں؟ سب سے پہلے کتاب اللہ، اس کے بعد سنت نبی پاک علیہ السلام، اس کے بعد حضرات صحابہ کرام اہل بیت اطہار کا اجماع، اور اس کے بعد ملکہ استنباط کو کام میں لایا جاتا ہے۔ کیا اجتہاد شرعی؟ گزارش یہ ہے آپ غلط مبحث نہ کریں اور اصل موضوع پر رہیں۔ میں نے عرض یہ کیا تھا جہاں تک وحدت الوجود کی بات ہے، یہ ایک واردات قلبی ہے جس کا اظہار محی الدین ابن عربی سے ہوا۔ ہمارے علماء نے بیان فرمایا یہ منطوق کلام الہی نہیں ہے، ہاں یہ واردات ہے۔ اگر ظاہر شریعت اس کی تائید کر دیتی ہے ہم اس کی تصدیق کر دیں گے، اگر ظاہر شریعت اس کا انکار کرتی ہے ہم بالکل انکار کر دیں گے۔ جب قرآن مجید فرقان حمید خود آپ کے علماء کو نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مخلوق کے ذات کے خلق کی جو ہے وہ معرفت حاصل ہوتی ہے، اسی طریقے سے آپ اٹھائیے قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 20 سورۃ القصص آیت نمبر 30، فلما آتاہا، جب پیارے موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے پاس آ گئے، نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ، آپ تو ویسے کسی جگہ کے مبارک ہونے کے قائل نہیں، اور نام آپ اہل حدیث بار بار کتاب و سنت کی دعوت کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں بقعہ مبارکہ، اس مبارک سرزمین کے وادی ایمن جب دانے کنارے پر آئے، نودیا من شجرۃ، وہ درخت میں سے آواز دی گئی تھی ان یا موسیٰ، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں ہی رب العالمین ہوں۔ یہ نظریہ امام احمد رضا باطل فرما رہے ہیں، جملہ صوفیہ باطل فرما رہے ہیں، جیسا کہ ان کا قول ہدیۃ المہدی صفحہ 50 کے اوپر خود آپ کے غیر مقلد عالم وحید الزمان غیر مقلد اہل حدیث نے نقل کر دیا۔ حلول عقیدہ یقیناً یہ گمراہی ہے، لیکن میں گزارش یہ کرتا ہوں جب ایک درخت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت تکلم کی تجلیات کی جلوہ بن سکتا ہے تو بلاغت کرنے میں بنی آدم انسان کو اللہ پاک نے سب سے زیادہ عظمت دی ہے، فضیلت دی ہے، اپنی خلافت کا تاج اس کے سر پر رکھا ہے، یہ کیوں نہیں اس کی تجلیات کی جلوہ گاہ بن سکتا ہے؟ تو گزارش یہ جب کتاب و سنت کا ظاہر اس کی تائید کر دیتا ہے، لہذا ہمارے علماء کرام نے فتویٰ لگانے سے کف لسانی کی، کہا یہ واردات ہیں، آپ شعر پیش کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے علماء نے اس کو شطح قرار دیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کی کتاب کا آپ کیوں نہیں حوالہ دے رہے؟ ان کا جواب آپ کیوں نہیں دے رہے؟ اور شرائط کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ فرما رہے تھے کہ ہم ان کو نہیں تسلیم کرتے، میں کہتا ہوں ابھی ابتدائی مناظرہ ہے، ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ آپ ابھی صرف آپ ہی اہل حدیث نظر آئیں گے، یہ جو آپ کے ارد گرد میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی آپ کہیں گے کہ یہ بھی میرے مسلک، یہ آپ کے بارے میں کہیں گے یہ آپ کے مسلک پر نہیں، صرف ایک اہل حدیث غیر مقلد اس عقیدے کا ابھی ظاہر ہو جائے گا۔ آپ لوگ پھر کہتے ہیں ہم شروع سے آ رہے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے آپ کے حوالوں کی آپ سب سے پیچھے چھڑاتے ہیں۔ جب یہاں پر واضح طور پر یہ حوالہ انفاس العارفین سے پیش ہوا اور بالکل اسی طرح کی شطح شاہ ولی اللہ صاحب نے اسی کلام کو شطح قرار دیا، آپ نے حوالہ دیا ہے فوائد فریدیہ کا، آپ نے شدیحات کو ملاحظہ کر لی، لیکن کیا آپ نے خواجہ غلام فرید صاحب نے اسی کتاب فوائد فریدیہ ڈیرہ غازی خان کی شائع کردہ صفحہ 71 نہیں ملاحظہ فرمایا؟ اس پر انہوں نے کیا فرمایا؟
انہوں نے واضح طور پر فرمایا کہ جب اس مقام پر لوگ جاتے ہیں تو پھر ان کی عقلیں جو ہیں وہاں پر مغرور ہو جاتی ہیں، ان سے شتیحات وارد ہوتی ہیں. آپ اٹھائیے سمے تک پھر شتیحات کی مثالیں دیتے ہوئے انہوں نے یہ سب کلام کیا. حضرت یہ کلام انہوں نے اپنے عقائد کے اندر نہیں دیا، انہوں نے اس کو شتیحات قرار دیا. ہم بھی یہی کہتے ہیں مسئلہ وحدت الوجود کی ظاہر کتاب نے، ظاہر سنت نے تائید کر دی. ہمارے علماء نے بھی کہا ہم ان پر فتویٰ نہیں دیں گے، آپ کے علماء نے بھی کہا ہم ان پر فتویٰ نہیں دیں گے. یہ جتنے آپ اشعار پڑھ رہے ہیں یہ شتیحات کے اندر ہے، جتنی آپ نے فوائد فریدیہ کے حوالے دیے وہ شتیحات میں سے. اور یہ دیکھیے یہ آپ کا غیر مقلد عالم دین، آپ میرے ابھی تک ایک حوالے کا جواب نہیں دے رہے. یہ کتاب ہے سوانح حیات حضرت العلامہ مولانا غلام رسول میاں طلب میاں سنگھ گوجرانوالہ، یہاں یہ ان کے صاحبزادہ صاحب کی تصنیف کردہ کتاب ہے سوانح حیات مولانا غلام رسول اور یہ کلا میاں سنگھ غیر مقلد عالم، صفحہ نمبر 165. یہ وصیت ہے صفحہ 164 165 پر. اس عنوان سے واضح طور پر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ شتیحات کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایاک ولحوم الاولیاء فانھا مسمومۃ. اور شتیحات آج حضرات برمہما امکن برمحمل نیت فرود آرن فرماتے ہیں کہ خبردار خبردار اولیاء کرام کے خون سے بچنا، ان کے گوشتوں سے بچنا، ان کی غیبت کرنے سے بچنا، بے شک وہ بڑے زہریلے ہیں. اور شتیحات عام حضرات پر محفام کرا، ان حضرات کی شتیحات جب تک اچھے معمل پر معمول ہو سکیں نیک فرودارن چاہیے یہ کہ اس کا نیک اچھا معمل اور معنی متعین کریں. جب آپ کے تمام علماء ذیشان واضح طور پر اس بات کو تسلیم فرما رہے ہیں اور شاہ ولی اللہ صاحب صفحہ 173 پر فارغ عارفین میں عین الخدا حمدانی کی شطح کہ آنوں کی شما خدا می دانید نزدیک امام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہاں کے شما محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی دانید نزدیک امام خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولانا صاحب میں نے 7-8 حوالے عرض کیے، حدیث پاک میں نے پڑھی، میرے آقا نبی پاک علیہ السلام ان لوگوں کو مرفوع قلم قرار دیتے ہیں، آپ نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اس کا کوئی جواب نہیں دیا. میں عرض یہ کروں گا جہاں تک آپ نے کہا جی ضمیر قریب کی طرف لوٹ رہی ہے، کیا نحو کی ایک کتاب میں سے آپ یہ اصول مسلمہ دکھا سکتے ہیں کہ جو بھی اقرب اس میں ظاہر ہوگا ضمیر صرف اسی کی طرف لوٹ سکتی ہے، اب آپ کی طرف نہیں لوٹ سکتی؟ اٹھائیے قرآن پاک واضح طور پر اللہ پاک ارشاد گرامی ہے سورۃ توبہ میں وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله، یا فضل ہی فضل مصدر مضاف ہے، یہ ضمیر مجرور متصل برائے غائب مذکر غائب ہے. اس ضمیر کا پھر اقرب تو رسول ہے اور رسول کا فضل تو کیا، ذرا بھی آئے گی تقویت الایمان کی باری، آپ کے مسلک کی باری. نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں یہ کہو کہ محمد اور علی جس کا نام ہے وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے ہیں، اور ادھر آپ کے قاعدے کے مطابق اب مانو قرآن کی نص ہے کہ رسول کریم علیہ السلام فضل عطا فرماتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام اپنا فضل و کرم فرماتے ہیں. یہ آپ کا قاعدہ ہے، یا قاعدہ سے رجوع کیجیے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں حدیث پاک واضح پر نص بنی. ایک بات دوسری گزارش میں یہ کروں گا، واضح طور پر آپ کے عالم دین نے ہدیت المہدی صفحہ نمبر 9 کے اوپر ارشاد فرمایا ومن کالا، اور جس نے بھی کہا چاہے وہ طالب الرحمان صاحب میرے مخاطب فاضلی کیوں نہ ہو، وہ من کالا، کیونکہ من کر میں حسوم ہے ذوی العقول کے لیے، ذوی العقول اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. ومن کالا ان الضمیر فی صورت ترجع الی آدم فقط اخطا، آپ کے اس ترجمے پر خطا کا ہونا آپ کے عالم کی نظم میں منصوص ہے. لأن فی روایت نفلا علی صورت الرحمن، جب قول خود اپنے قائل کی علی صورت الرحمن سے معنی متعین کر رہا ہے تو توجیہ القائل بما لا یرضى به القائل، کیا یہ بات آپ کے اصولوں کے اندر لگاؤ کھاتی ہے؟ گزارش یہ کروں گا، میں نے واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید کی 3 آیتیں عرض کر دی ہیں، آپ نے قرآن پاک کی آیتوں کا کوئی معنی نہیں بیان کیا. میں نے نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے حوالے دے کر عرض کیا، آپ ان کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں. آپ کے علماء کے فتاوی سے عرض کیا، آپ کوئی نہیں عرض کر رہے. اسی طریقے سے اگر میاں محمد یار پر فتویٰ ہے، حضرت خواجہ غلام فرید صاحب پر فتویٰ ہے، ابن عربی پر آقا آپ کے اکابرین کیوں نہیں فتویٰ لگاتے؟ فرماتے ہیں ابن عربی رحمت اللہ علیہ، یہ محمدیہ پاکٹ بک جو آپ نے احمدیہ مرزیہ کے جواب میں مولانا عبداللہ معمار امرت سری صاحب نے اور آپ کے مکتبہ صرفیہ شیش مار روڈ لاہور سے شائع ہوئے، صفحہ نمبر 642 سے اس پر فرمایا ابن عربی رحمت اللہ علیہ. میں پھر یہی عرض کروں گا، میں نے مسئلہ وحدت الوجود کا حضرت انکار نہیں کیا تھا، میں نے یہ کہا تھا ابن عربی سے یہ ظاہر ہوا، ہمارے علماء نے موقع رکھا اگر ظاہر کتاب اس کی اور سنت تصدیق کرتی ہم مان لیں گے، تکذیب کرے گی ہم بالکل نہیں تسلیم کریں گے. آپ کہتے ہیں کہ آپ مانتے نہیں، باقی آپ نے الزام تراشیاں فرمائی ہیں جن کا وزن آپ خود محسوس کر سکتے ہیں. ایک بار جب دوسری بار ہاتھ مارا جائے تو پوری بنتی ہے، پہلی بار جب ہاتھ مارتے ہیں تو 1 منٹ کا ہوتا ہے. جی یہاں یہ کر دیا جائے کہ جو حدیث
میں منصفین کی توجہ دلاؤں گا کتنی آیات بینات احادیث علماء حدیث کے حوالے آ رہے ہیں، یہ سمجھے اور وہ تھوڑا سا ٹائم باقی تھا جیسے کہ صدر کا ٹائم اس میں اکاؤنٹ کیا گیا تھا. تو یہ ذرا توجہ فرماتے ہیں کہ علماء اہل حدیث کی بارات اس مسئلے کے حق میں آ رہی ہیں، قرآن پاک کی آیات اس کے حق میں آ رہی ہیں، ظاہر حدیث اس کے حق میں آ رہی ہے. ہاں یہ عرض کر دیں کہ ٹائم آؤٹ کر رہے ہیں، اس لحاظ سے ہمارا بولنا میرے خیال میں وہ اصولوں کے خلاف نہیں ہوگا کہ 1 گھنٹہ جو اہل حدیث علماء کی طرف سے اعتراضات کا تھا وہ ختم ہوا. اب بریلوی حضرات کی کو اہل سنت بریلوی حضرات کو وقت دیا جاتا ہے اس گھنٹے میں پوری 10 اب دوبارہ اعلان کروا. یہاں یہ عرض کر دیں کہ جو علماء اہل حدیث کی طرف سے 1 گھنٹہ اعتراض کا تھا وہ ختم ہوا. اب کتنے منٹ تک شروع ہوا؟ 3 درمیان ہوئی جانے سے ہوگا نا 3 درمیان 10 30 اور گھنٹہ ہو گیا. اس ساتھ آپ کو بیٹھتے ہیں نہیں آدھا گھنٹہ ہو گیا. اب اس کے بعد میری گزارش ہے اب اس کے بعد علماء اہل سنت بریلوی کی طرف سے اعتراضات کا گھنٹہ شروع ہوتا ہے. اس میں بھی پوری 10 منٹ کی تقسیم ہوگی. علماء اہل سنت بریلوی جیسے ان کی طرف سے مولانا شوکت سلمی صاحب اعتراض کریں گے اور علماء اہل حدیث کی طرف سے طالب الرحمان صاحب جواب دیں گے. زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. ایک منٹ جب یہ ہوگا نا کہ اب باری تو میری تھی، اب جب ٹائم ختم ہوگا تو اگر باری ان کی آئی تو پھر مجھے ملے گی. سمجھ آ گئی نا بات؟ وہ تو آپ ہی رکیں گے آپ کی تقریر بھی آپ کی ہوگی پھر پہلے بھی آپ کی ہوگی اس کے بعد کیونکہ ڈاکٹر کے ساتھ آپ تک کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے سورہ البقرہ آیت نمبر 104 میں واضح طور پر حکم جاری فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہاں پر بات بالکل واضح ہے. جب قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہو رہا تھا اس وقت ایمان والے کون تھے؟ اللہ کے فضل سے ہم ایمان والے ہیں. ہم 15ویں صدی ہجری کے اندر آج موجود ہیں. اس وقت مخاطبین حضرات اہل بیت اطہار صحابہ کرام ہیں، ابو بکر عمر عثمان علی وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین. اے ایمان والو، اے ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ اور زبیر وغیرہ، لا تقولوا رائنا، میرے محبوب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں رائنا کا لفظ آج کے بعد استعمال نہ کرنا. وقولوا انظرنا، اور جب بھی عرض کرنے کی ضرورت پیش آئے کہنا انظرنا، نظر کرم فرمائیے یا رسول اللہ. واسمعوا، اور سن لو. للکافرین عذاب الیم، جو آج کے بعد رائنا کا کلمہ استعمال کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. مسلمان کو بالکل ٹھیک نیت سے حضرات صحابہ کرام علیہ بیت اطہار رائنا کا لفظ بولتے تھے، ہماری رعایت کیجیے. لیکن منافقین اشباع کرتے تھے، یا جس طریقے سے تمام کی تمام روایات کو جمع کرتے ہوئے عرض کروں گا رائنا نقل کفر نباشت، وہ اس کو بگاڑ دیتے. لیکن اللہ پاک نے منع ایمان والوں کو فرمایا. کیوں؟ کیونکہ یہ رائنا کا ٹھیک لفظ اس گستاخی والے لفظ کا پیش خیمہ بن رہا تھا. لہذا فرمایا لا تقولوا رائنا. قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 پہلے پارے جس نص سے واضح ہوا میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گستاخی کی نیت بھی نہ کرے گا، لفظ بھی بظاہر ٹھیک ہوگا، کلمہ کلام کتاب تحریر تحقیق ٹھیک ہوگی، لیکن کوئی اور منافق انسان بھی اگر اس سے کوئی گستاخی کا پہلو نکالنے کی جرات کر سکے گا، اللہ پاک نے یہ قانون دے دیا ہے کہ میرے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایسا لفظ جس میں کئی احتمال موجود ہو اور اس میں نبی پاک علیہ السلام کی توہین اور گستاخی کا پہلو نکل سکتا ہو، وہ ٹھیک بات اور بظاہر ٹھیک لفظ وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا. واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. نص آ گئی کہ جو شخص بھی ایسا کرے گا کافر ہو جائے گا. آئیے مسئلہ کے غیر مقلدین کے امام شاہ اسماعیل دہلوی صاحب، آپ کی کتاب شورى آفاق تقویۃ الایمان صفحہ نمبر اس کا 25 ہے. یہاں پر انہوں نے واضح طور پر میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتے ہوئے یہ بات واضح طور پر درج فرمائی ہے کہ ہر مخلوق کا وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو،
ہر مخلوق اثر پڑھ رہے ہیں، ہر مخلوق اصل کتاب فارسی میں دونوں ترجمہ ہر مخلوق خواہ وہ بڑی ہو خواہ وہ چھوٹی ہو، اللہ پاک کی شان کے آگے اصل جو فارسی میں ہے اس کا دونوں وہاں سے پڑھنے سے دونوں انہیں کی ترجمہ میں یہی میں یہاں پر ہوں کہ درمیان تقریر مجھے روک دیا گیا صدر صاحب کی جانب سے، وقت تو آپ اکاؤنٹ کرتے رہیں گے، اس کو منہا کرتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر یہاں واضح کیا گیا ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ہندی زبان کے اندر خود اس کتاب کو تحریر فرمایا تھا، جس کا حوالہ باقاعدہ طور پر موجود ہے۔ یہ صفحہ نمبر 18 کے اوپر واضح طور پر انہوں نے فائدہ کا عنوان قائم کر کے شاہ اسماعیل دہلوی صاحب نے تقویۃ الایمان صفحہ 18 پر فرمایا کہ اور یہ یقین جان لینا چاہیے تنبیہ کے کلمات اور تحقیق کے کلمات، یعنی باقاعدہ اس کو عقیدہ بنا لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے جمال سے بھی ذلیل ہے۔ میں یہاں پر حضرت فاضل گرامی کی خدمت میں ایک عرض کر دوں گا، اللہ تبارک و تعالی وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ جس لفظ کے ساتھ جس کو یاد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی قید کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام یا کوئی بھی شخص اپنے لیے جو بھی کلمات استعمال کرے، بسا اوقات تواضع انکساری من تواضع للہ رفعہ اللہ، باقاعدہ تواضع کی ترغیب موجود ہے۔ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی مبارک شانوں میں سے تواضع بھی ایک مبارک شان ہے، متکبر ہونا یہ اللہ پاک جل شانہ کی مبارک صفت ہے۔ لہذا اللہ پاک جل شانہ کے ارشادات، انبیاء کرام علیہ السلام کے اپنی مبارک شانوں کے اندر ارشادات بطور تواضع، ان سے کسی قسم کا استدراک نہیں ہو سکتا۔ اب کسی قانون کو عقیدے کو مد نظر رکھ کر ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے جمال سے بھی ذلیل ہے۔ میں اب عرض یہ کروں گا کہ آئیے خود قائل سے یہ پوچھئے کہ آپ کی بارگاہ میں بڑی مخلوق سے مراد کیا ہے، چھوٹی مخلوق سے مراد کیا ہے؟ تو اٹھائیے اسی کتاب تقویۃ الایمان کا صفحہ نمبر 25، انہوں نے خود اس کا معنی متعین کیا۔ یہ فرماتے ہیں کہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء و اولیاء کو جو اللہ نے سب لوگوں سے بڑا بنایا ہے۔ نوٹ کر لیا جائے اس کو، جج حضرات خصوصی طور پر سامعین توجہ فرمائیں۔ انبیاء اولیاء کو جو اللہ نے سب لوگوں سے بڑا بنایا ہے، سو ان میں بڑائی یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ بتاتے اور برے بھلے کاموں سے واقف سو لوگوں کو سکھلاتے ہیں۔ یہاں انہوں نے خود بتا دیا کہ بڑا اور چھوٹا ان کی عبارت کے اندر معنی کیا ہے، انہوں نے خود اس کو واضح اسی طریقے سے صفحہ 25 کالم 2 پر فرمایا، سب بندے بڑے ہو یا چھوٹے یکساں بے خبر اور نادان۔ پھر انہوں نے صفحہ 25 کے کالم نمبر 2 پر آگے ارشاد فرمایا، ان باتوں میں سب بندے بڑے اور چھوٹے برابر ہیں، عاجز اور بے اختیار۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر انہوں نے اسی تقویۃ الایمان کے اندر بڑے ہو یا چھوٹے کا لفظ استعمال کر سب کو ذرہ ناچیز کرا دیا۔ میں عرض یہ کروں گا کہ ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی، اب قائل کے قول سے ہی اس کا معنی متعین ہو گیا کہ بڑی مخلوقات سے مراد انبیاء و اولیاء علیہ السلام پر رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین مراد ہے، چھوٹی مخلوقات سے غیر انبیاء اور غیر اولیاء مراد ہیں۔ اور پھر میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا سب سامعین ججز حضرات اور فاضل گرامی قدر سے کہ یہاں پر شاہ اسماعیل صاحب نے دو قسم کے تقابل اپنی اس تحریر کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے، اللہ کی شان کے آگے سے مخلوق کا تقابل اللہ پاک کی بارگاہ سے کروایا جائے۔ اور آگے فرمایا جمال سے بھی ذلیل ہے، یہاں بڑی اور ساری چھوٹی مخلوق کا تقابل جمال سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو انہوں نے تقابل کیا، اس کو ہم نہیں یہاں پر جو ہے وہ اپنی مستدل بناتے اس استدلال کا، بلکہ انہوں نے جو کہا جمال سے بھی ذلیل، یعنی جمال کی ایک ذلت ہے اور یہ جمال سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ کیا یہی عقیدہ اور نظریہ ہے جس کو جان لینا سے فرما رہے کہ جمال تو اتنا ذلیل نہیں ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں جتنی بڑی مخلوق یعنی انبیاء کرام اولیاء کرام علیہ السلام رضوان اللہ تعالی مجمعین جو ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ واضح طور پر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور حضرات اولیاء کرام کی شان میں گستاخی ہے کہ جمال کو تو پھر بھی کسی نہ کسی عزت کے مقام پر سمجھا جائے، اور انبیاء اولیاء کو جو ہے ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جمال سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ علاوہ ازیں یہ خود یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں، یہ تقویت کتاب تذکیر الاخوان، یہاں فرمایا کہ ایک رسالہ تقویت الایمان نام لکھا اور اس میں صرف آیت اور حدیثیں جمع کی اور اس کے 2 باب ٹھہرائے۔ ایک باب میں توحید کی خوبیاں اور شرک کی برائیاں ہندی زبان میں بیان کی،
یہ واضح طور پر انہوں نے خود تسلیم کیا. ابھی میرے ساتھی یہ سوال اٹھا رہے تھے. اس کے علاوہ صفحہ نمبر 225 پر یہاں ملاحظہ فرمائیں گے کہ جب کہ جاہلوں نے ان کے دل میں جی یہ خطبہ سن 1240 میں یہ خط سن 1240 میں اس وقت تمام ہوا جبکہ میں کانپور میں تھا اور سید بغدادی کے نام بھیجا گیا. جی جبکہ جاہلوں نے ان کے دل میں یعنی سید بغدادی کے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ اسے پڑھ لینے کے بعد وہ عذر کرتے ہوئے میرے پاس آئے اور کہا کہ تم نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں جو کچھ لکھا ہے بالکل ٹھیک، اور میں نے جو کچھ آپ کی نسبت کہا وہ محض اس وجہ سے تھا کہ میں آپ کا کلام سمجھ نہ سکا کیونکہ آپ کا رسالہ اردو زبان میں تھا. تو یہ دو تائیدیں مصنف کی جانب سے آ گئیں کہ باقاعدہ علاقائی زبان یعنی اردو زبان کے اندر تقویۃ الایمان خود مصنف شاہ اسماعیل دہلوی صاحب نے لکھی. میں اب یہ کر رہا تھا کہ مخلوق کے ساتھ دو تقابل یہاں اپنی عبارت میں بیان کیے. مخلوق کا تقابل اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ کے ساتھ، دوسرا بڑی اور چھوٹی مخلوق کا چمار کے ساتھ. چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے کہ الفاظ پر غور کریں. میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کا تو مقام یہ ہو کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اور مفسرین نے واضح طور پر یہاں پر تفسیر فرما دی یہ رفع بعضهم درجات میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بات بتاتا ہے جو سارے رسولوں سے بھی اعظم ہو، امام الرسل ہو، اور ان کے بارے میں باقاعدہ یہ آ جائے کہ چوڑے چمار سے بھی زیادہ وہ ذلیل ہے. استغفر اللہ العظیم. یہ واضح طور پر میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی گئی. اسی طریقے سے یہاں پر انہوں نے صفحہ نمبر 46 کے اوپر واضح طور پر الفاظ نص ہے جس کو نص کی یہی تعریف ماضی کا کلام ہونے اجل ہی سب انبیاء اور اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں. یہ صفحہ 46 پر موجود ہے. سب انبیاء سب اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز. یہاں میں کہوں گا روبرو کے لفظ پھر انبیاء اور اولیاء علیہ السلام ورحمۃ اللہ علیہ وسلم کا تقابل اللہ پاک کی بارگاہ سے. اور دوسرا ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں ذرہ ناچیز کا تو کوئی مقام ہے لیکن انبیاء اور اولیاء کا اتنا مقام بھی نہیں ہے. کیا قرآن و سنت پر مسلک ہے؟ قرآن و سنت اسی چیز کی تعلیم دیتے ہیں. قرآن پاک میں تو واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید 26واں پارہ سورۃ الفتح آیت نمبر 9 اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. اگر یہ پاک علیہ السلام کی ادب و تعظیم کا حکم دے بخاری پہلی جلد صفحہ 100 صفحہ 379 صحیح سند کے ساتھ حدیث پاک ما تنقم رقامتن او کما قالوا. میرے اگر یہ پاک علیہ السلام کھٹار ڈالے اور وہ اس کو بھی چہروں پر ملے یہاں ذرہ ناچیز سے اور ساری مخلوقات سے. نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اہل حدیث کا مسلک اس بارے میں بڑا واضح ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے. اگر کوئی شخص واقعی اللہ کے نبی کی گستاخی کرے، توہین کرے، بے ادبی کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ شخص کیوں نہ ہو. آپ ہمارے بارے میں بھی کہہ رہے تھے اپنی کتابیں اگر پڑھی ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا. یہی فائدے بریلیا کہتے ہیں ایک شخص خواجہ معین الدین چشتی کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے اپنا مرید بنائیں. فرمایا لا الہ الا اللہ. اس کا جواب دوں گا میں، اس کا جواب دوں گا. خاموش رہیں آپ، خاموش رہیں. اس کا جواب جب میں نے شاید آپ صرف جواب دیں گے، آپ نہیں باتیں کر سکتے. اب جواب بول رہے میں آپ سے جواب دیتا ہوں. یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس یہ شرط ہے کہ دوسرے گھنٹے میں بریلی مناظر اپنے اعتراض کرے گا، اہل حدیث مناظر اس کا جواب دے گا. آپ جواب دیں. آپ تو اعتراض وارد کر رہے ہیں. یہ ٹائم آپ نکالا، مجھے جواب دینے دیں. بس آپ نے کہہ دیا مجھے اس مسئلے کو واضح کرنے دیں. میں اسی لیے چاہتا تھا کہ جب ہدیۃ المہدی کے حوالے آ رہے تھے اور دوسرے حوالے آ رہے تھے اور قرآن مجید کی آیات پیش کی جا رہی تھی کہ کتاب و سنت کو لیا جائے، ہماری کتابوں کے حوالے کیوں پیش کیے جا رہے تھے؟ ہمیں حق پہنچتا ہے کہ جب ہم گفتگو کریں اپنے اس کا دفاع کریں گے، ہم دفاع کریں گے، ابھی بتلائیں گے، لیکن آپ کو ساتھ ساتھ مثالہ بھی لگائیں گے. جیسے ہدیۃ المہدی ہم کیا جانتے ہیں؟ ہدیۃ المہدی ہمارے جوانوں کا مسئلہ ہے، پورے جوانی کا لگ جائے گا پتہ، ابھی پتہ لگ جائے گا. آپ اپنے موضوع پہ رہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ صدر افراد خاموش رہا کریں، دو چار بات کر کے، جیسے ہمارے صدر نے دو چار بات کر کے ٹھوکا پھر تقریر میں کیا کریں. تو میں اپنا مسئلہ اس کا دفاع کروں گا، جیسے آپ نے حوالے دیے تھے اس کا میں اسی طریقے سے جواب دوں گا. میرا ٹائم شروع کیجیے. ٹائم شروع کر.
کہتے ہیں ایک شخص خواجہ معین الدین چشتی کے پاس آیا اور عرض کیا مجھے اپنا مرید بنائیں. فرمایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ توحید نہیں. اپنی کتابیں پڑھی ہوتی تو توحید کا پتہ لگتا. تقویت الایمان اٹھا کر اس پر یہ کہنا کہ یہ توحید ہو گئی ہے، یہ آپ کی زیادتی ہے. ہمارا مسلک پہلے سن لیں. نبی کی توہین کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے. مسلک اہل حدیث کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو کلمات ادا ہوئے ہیں یہ سخت کلمات ہیں. ہم ایسے کلمات بھی ادا کرنے کے روا نہیں. شاہ اسماعیل صاحب کی یہ غلطی ہے جو انہوں نے اتنی سختی کی ہے. یہ گستاخی نہیں، ان سے غلطی ہوئی ہے. گستاخی اور ہوتی ہے. میں ابھی بیان کروں گا انشاءاللہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. لیکن ہم ایسے کلمات بھی ادا کرنا نہیں چاہتے. شاہ اسماعیل نے جو یہ بات بیان کی ہے ان کے بارے میں پہلے آپ اپنا ذہن صاف کر لیں. کہتے ہیں کہ سبحان اللہ اشرف المخلوقات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ اسماعیل شہید تقویت الایمان میں اسی صفحے سے جس صفحے میں آپ نے عبارت پڑھی اسی صفحے میں کہہ رہے ہیں سبحان اللہ اشرف المخلوقات محمد الرسول اللہ. شاہ اسماعیل شہید کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ محمد الرسول اللہ اشرف المخلوقات. لہٰذا یہ کہنا کہ وہ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے تو اس کی وجہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. آپ نے یہ عبارت سنے جو عبارت انہوں نے ذکر کی ہے. سو جب یہ کہا جائے کہ اللہ کو سفارشی پیغمبر کے پاس ہم نے ٹھہرایا سو گویا اصل مختار پیغمبر کو سمجھا اور اللہ کو سفارشی، سو یہ بات محض غلط ہے. اللہ کی شان بہت بڑی ہے کہ سب انبیاء اور اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہے. یہ صحیح ہے، یہی توحید ہے. اللہ کے مقابلے میں ساری کائنات مل جائے، ساری کائنات ایک طرف، ان کی اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. ذرے سے بھی کم حیثیت ہے اللہ کے مقابلے. یہ عقیدہ توحید سمجھا رہے ہیں احمد شاہ اسماعیل شہید صاحب کہ عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ کی شان اتنی بلند ہے کہ اس کے مقابلے میں ساری کائنات بھی ذرہ ناچیز کے برابر ہے. کہ سارے آسمان اور زمین کو عرش اور اس کا قبے کی طرح گھیر رکھا ہے اور باوجود اس بڑائی کے اس شہنشاہ کی عظمت نہیں تھام سکتا. تو جو عبارت آپ نے پیش کی تھی اس کے بارے میں بھی میں بیان کر دوں. یعنی اللہ صاحب نے لقمان کو عقل مندی دی تھی، سو انہوں نے اس سے سمجھا کہ بے انصافی یہی ہے کہ کسی کا حق اور کسی کو پکڑا دینا، اور جس نے اللہ کا حق اس کے مخلوق کو دیا تو بڑے سے بڑا حق لے کر ذلیل سے ذلیل کو دیا. جیسے بادشاہ کا تاج ایک جماعت کے سر پر رکھ دیجیے، اس سے بڑی کیا بے انصافی ہوگی. اور یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. ذلیل بمانے کمزور، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ قرآن کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ تم کمزور تھے. یہاں یہ معنی بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ان کے اللہ کی شان کے مقابلے میں وہ کمزور ہیں. اگر دوسرا معنی لیا جائے تو سنیے اس کو کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے. اللہ کی شان کتنی بلند ہے، اللہ جس کو چاہے پکڑ لے. آپ کا تو یہ عقیدہ ہے نا. جب محمد نے اگر اللہ کا پکڑا چھڑاوے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. ابھی وہ میں بیان کروں گا کہ کس طریقے سے جناب فرشتوں کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا مجھے جواب دے کر جانا. یہاں آپ کے پیروں سے تو یعنی فرشتے بھی کمزور ہیں، ان کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے تو اتنی عت مچائی ہوئی ہے اپنے مذہب میں، بریلوی مذہب میں. میں غلط مذہب نہیں کر رہا. اللہ کی شان یہ نہیں ہے. آپ دیکھیں ہمارا گھنٹہ آرام سے چلا، اب آپ خاموشی کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں. صاحب آپ ذرا غور کیجیے، یہ اپنے گھنٹے میں اس وقت ان کا مدعا ہے صرف اس کا جواب دیں. جواب دے رہے ہیں یہ جواب میں ہمارے خطے پر فرمائے ہمارا دن ہوگا. یہ خطے موت فرمائے. برائے مہربانی اپنے روکیں، آپ کا فرض بن جائے. دیکھیں اگر کوئی ملازم فرد محبت سے کام لیتا ہے یا اپنے موضوع سے ہٹتا ہے تو دوسری طرف سے صدر ملازم ایک بار تنبیہ کر دیں. اگر وہ بات نہیں آتا
تو جو منصفین حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نوٹ کر لیں. میرے خیال میں زیادہ بات نہ کی جائے, ایک بار تنبیہ کی جائے, منصفین حضرات کو چاہیے اس کو نوٹ کریں اور اپنے فیصلے کا اس چیز کو شامل کریں. گفتگو کو جو ہے اس طرح طول نہ دیا جائے. مولانا کی ٹائم یہ تو آپ کو موقع میں اگر بار بار اپنا ٹائم اس طرح ویسٹ کو ٹائم کو اپنا آپ بولیں گے بتائیے نہیں, لیکن وہ خطے مبس کر رہے ہیں تو اس کو ٹائم آپ ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا بس اب خاموش, آئندہ آپ نے مناظرے میں ٹوکنا نہیں. آپ صدر مناظر کرنا, جج صدر مناظر آپ نوٹ کریں گے اس کو بس. آپ تنبیہ کرتے رہے ساتھ ساتھ, ایک ایک بات تنبیہ کرتے رہے باقی لیکن وہ پھر بولیں تو پھر اس کا کیا ہے؟ آپ اس کے باہر چلے جاتے ہیں, آپ کو بولنے کی اجازت نہیں. جج حضرات ووٹ کریں گے, آپ کو بولیں گے. جج حضرات اٹھ کے باہر سیر کر رہے ہیں, ہوا لگا رہے ہیں, فیصلہ کیا مبالغہ باقی ہے. یہ تو ابھی سے یہ دیکھیں گے تو پلان طے ہوئے کہ جج صاحب باہر کر رہے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوگا. ابھی 5 منٹ باہر منہ کے ہیں, 5 منٹ نہیں, ایک اعلیٰ دلیل ایک بھی ہوتی ہے نا, 1 منٹ ہوتا ہے, ایک لفظ آپ صدر جلس ان کا نام لیا گیا تھا, بولیے نا. اب ماحول میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں, ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ جب 1 گھنٹہ ہمارا تھا کیسی خاموشی سے مناظرہ چلا, لیکن ہمارے مناظر میں خلطے جب ہدیت المہدی آ رہی تھی خلطے جواب دے رہے ہیں, یہ ہم بھی جواب دے رہے ہیں, ہم بھی جواب دے رہے ہیں. آپ اپنے گھنٹے میں ضرور بولیں, ہم اپنے گھنٹے نہیں, اپنے آپ نے ایک بات کر لی نا, اب آپ خاموش رہے. اچھا اب آپ نے بالکل نہیں بولنا درمیان میں, جج حضرات نوٹ کریں گے اس مسئلے. جان محمد صاحب نوٹ کر لیں. اس بات میں نے گزارش کی ہے کہ ایک دفعہ اس کی طرف سے تبدیل ہو جائے, اگر آپ مناظر نہیں مانتا تو نہ مانے. جج حضرات اس لیے بیٹھے ہیں, اور اس کے بعد مبالغہ بھی باقی ہے انشاءاللہ, اس کو بھی فیصلہ ہو جائے گا. یہ ٹائم جو ہے نا دوبارہ شروع کریں, دوبارہ نہیں تھوڑی دیر سے لیکن یہ بار بار آپ خطے مبس کریں کہ ٹائم بیسٹ ہو رہی ہے, آپ بھی اشارہ کر دیا, تقریب نہ فرمائیں, آگے نوٹ ہو گیا, پر آ گیا ہی بات کو ان باتوں میں مان جائے گا 2-4 ملاقاتوں میں, مان جائے گا 2-4. اس کا بھی دھیان نکالیں کہ اگر ایک رتبہ بات کہیں جائے, اب یہ مولا کے ارشاد کے کہیں نہ بازیں یا تو کر لیں, میں سمجھتا ہوں کہ مان جانا چاہیے. مجھے بات اچھی نہیں, تھوڑی سی رک جو گئی ہے بات, میں سید صاحب کروں گا. یہ ججز حضرات, چاروں ججز حضرات کو بھی متوجہ کرتے ہوئے کہ موضوع جو ہے نا, موضوع جو مقرر ہوا ہے وہ سید طالب الرحمان شاہ صاحب اللہ کا جو ہے, تو وہ یہ تھا کہ علماء بریلی اللہ پاک کے گستاخ. اب انہوں نے جب یہ کیا تو ہم نے آگے یہ نہیں کہا کہ آپ کی فلاں کتاب میں گستاخی, جبکہ یہ تو ہمارے ساتھیوں نے موضوع لکھا نا, ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے, ورنہ ہماری نگاہ میں آپ اللہ پاک کے بھی گستاخ ہیں, آپ کی کتاب موجود ہے. لیکن میں نے کوئی ایک حوالہ, کیوں, اس لیے کہ وہ موضوع دعویٰ آپ کا ہے, آپ نے جواب, ہم نے صرف دفاع کرنے وحدت الوجود کی تائید میں آپ کی باتیں آئیں, یہ نہیں کہ آپ کے فلاں عالم نے آپ کی فلاں کتاب میں اللہ کی گستاخی کی ہے, ہرگز ایسا نہیں کیا. اسی طریقے سے جب اب ہے ہمارے دعوے کی باری, اس وقت جو آپ فرما رہے ہیں تو وہ بات ٹھیک ہو رہی تھی. گزارش یہ ہے کہ آپ, ہمارا دعویٰ ہے کہ آپ آ کر یہ پاک علیہ السلام کے گستاخ ہیں اور آپ کی جماعت. اب ہم نے صرف آپ کی کتابوں میں سے گستاخیاں دکھانی ہیں, آپ کتاب و سنت کے جواب میں ان کا تفریح کرتے رہیں. اگر جواب میں آپ نے ہمارے علماء میں سے آپ کا اگر ذہن ہے کہ ہم بھی نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں, آپ الگ سے دوبارہ مناظرہ اس موضوع پر قائم کر لینا, یہی موضوع الٹ دیں گے. ہم جب اللہ تعالیٰ کا آپ کو گستاخ سمجھتے ہیں مسئلہ غیر مقلدین کو, پھر دعویٰ ہمارا یہ ہو جائے گا. آپ اگر ہمیں نبی علیہ السلام کا گستاخ ہماری کتابوں سمجھتے ہیں, پھر دعویٰ تو کسی کے برعکس مناظرہ آگے, پھر ہفتے بعد, 2 دن بعد, 4 دن بعد, یا آج رات صبح جیسی یہ مناظرہ مکمل ہو, مبالغے سے پہلے وہ موضوع رکھ دیا جائے. خلط مباحث بالکل آپ کر رہے ہیں سید صاحب قبلہ, میری گزارش ہوگی ججز حضرات نوٹ کریں گے. ہمارا دعویٰ چل رہا ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں. اگر ہم گستاخ ہیں آپ کی نگاہ میں, آپ ہماری کتابیں اب نہ پیش کریں, الگ سے اس کو موضوع میں سفر بنائیں, موضوع مناظرہ بنائیں, نیا مناظرہ شروع. جی آپ گزارش یہ آپ ان کی بات پر توجہ دیں. میں تقریباً دونوں طرف سے برابر بات کر رہا ہوں. اگر یہ ایک عبارت پیش کرتے ہیں جس میں گستاخی ثابت کرتے ہیں, اگر اسی طرح کی عبارت آپ کوئی بریلوی علماء کی طرف سے پیش کرتے ہیں تو وہ تو مناظرے میں جواب ہوگا. لیکن اور کوئی عبارت جس کا اس پر عبارت سے کوئی تعلق نہ ہو تو یہ ایک نیا موضوع پھر جائے گا. ان عبادت الوجود پر جو عبارات پیش کی تھی وہ جس طرح کی آپ ان کی کتابوں سے حوالے دے رہے تھے, انہوں نے اس طرح کی ملتی جلتی عبارت پیش کی تو وہ تو قابل قبول ہے.
جس طرح کے موازنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ تو جدل میں آپ اس طرح کا کوئی اگر حوالہ ملتا ہے کسی ریڈیو نے یہ لکھا ہے کہ بولنے کی شان کے آگے جماعت سے زیادہ دلیل ہے تو آپ وہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ اور چشتی رسول اللہ اس میں وہ کوئی جدت والی بات نہیں پائی جا رہی الگ سے جی الگ سے آپ میری گزارش کو بولنا ہے اب ابھی میں جواب دوں گا، اس کے بعد ٹائم شروع ہوگا. ابھی ان کی بات کا جواب ہے، ابھی ان کی بات کا جواب ہے، ٹائم نہیں لگا. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ پہلے گھنٹے میں اس قسم کی گفتگو کر رہے تھے ہماری کتابوں میں اور وہ آپ موضوع سے ہٹ کر بھی چل رہے تھے، وہ جب قصے آپ سنیں گے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، تو اس وقت آپ رک جاتے. میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ آپ نے صرف دفاع کرنا ہے، لیکن آپ لائن سے اترے، ہمیں مجبوراً لائن سے اترنا پڑا کہ ہم بھی ساتھ ساتھ کیری کرتے جائیں کہ آپ استاد ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، آپ کے پاس آپ کو اگر بولنے کی اجازت اب نہیں ہے. دو آدمی اکٹھے بول رہے ہیں، ان کو ایک طرح میں پھر تبدیل کر دیتا ہوں کہ جب ایک فیصلہ ہو گیا کہ اب جب حضرات نوٹ کریں گے کہ کون آدمی ایک تبدیل کرنے کے باوجود بھی مناظرے کے موضوع سے ہٹ رہا ہے، اب ان کو کہیں کہ اب رک جائیں. چلے آپ سے مناظرہ شروع کرنا ہے، وقت گزر رہا ہے، اس لیے گزر رہا ہے، شروع کرنا ہے دوبارہ تقریر آپ بولتے ہیں تو وقت گزر رہا ہے. آپ خاموش رہیں گے تو حضرت کو اب شروع کر رہے ہیں. جو آپ کے مناظر بھی بول سکتے ہیں وہ بھی آپ بول رہے ہیں، یا پھر آپ ادھر آ جائیں ادھر بٹھا آ جائیں. سجدہ صاحب ہمارے حضرت صاحب سجدہ صاحب کر رہے ہیں، سے نپٹ لیں ہماری سجدہ صاحب کر رہے ہیں، پہلے سے نپٹ لیں. آپ ان دونوں میں سے ایک سجدہ صاحب کر رہے ہیں. آپ بڑے اب کیا بات کر رہے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ انہیں بولنے دے. بٹھایا تو انہیں بٹھایا جو آپ نے محاکمے کے انداز میں تھوڑی سی بات کرتی ہے دونوں طرف سے. مہربانی کر کے اپنے درائل شروع کریں. صرف دلائل کا جواب جو دے رہا تھا نا ان کو دے دے دلیل جدلی بھی پیش کریں، برہانی بھی پیش کریں. اس لیے میں اس راستے میں دفاع دو طرح کا ہوتا ہے، ایک پرانی دلائل سے ہوتا ہے، ایک جدید دلائل سے ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات، ہم سادات کرام کے بارے میں بڑی وسعت ہے. میں اپنے صدر مناظرہ سر سید صاحب جیسے چلتے ہیں پورے مناظرے میں چلیں، آپ نہیں خلط مبحث کریں، وہ تقلید کا موضوع ہے. میں سید صاحب کو بالکل چھوٹ دیتا ہوں. سید صاحب آپ جو بھی چاہتے ہیں نا جی، جدلیات کیا آپ کریے نا، جدلیات کا بلانے سے کوئی کہہ نہیں ہے. بس یہ رضا مناظرہ سماپت ہونا سامنے اتنا اچھا ماحول ہے. سید صاحب بالکل آپ لیں فقیر کی طرف سے پوری پابندی. جان محمد صاحب سے جان محمد صاحب نے یہی وعدہ کیا تھا، ابھی ٹائم شروع نہیں ہے. ہم نے کہا تھا کہ آپ نے دیوبندیوں سے مناظرے کیجیے گا، وہ لڑائی کر لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں. کام ہمارے ہاں آئے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ماحول ہمارے ہاں نہیں ہوگا. آپ بالکل بے فکر رسول کریں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ میرا سچا نبی میرے بارے میں وہ بات کہے جو میں نے نہ کہی ہو، میری شان اتنی بلند ہے میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی شاہرت کاٹ کر رکھوں. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ اپنے نبی کو اس طریقے سے پوچھ سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان بلند اور برتر اور اعلیٰ نظر آتی ہے، اور نبی کی شان اس سے بہت کم تر ہے. یہ شان کا جب مقابلہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں تو وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کی شان کو توحید میں اتنا بڑھاؤ کہ اللہ کی شان کے مقابلے میں باقی جتنے لوگ ہیں، انبیاء ہوں یا اولیاء، ان کی شان جو ہے وہ بہت کم ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے کون بچا سکتا ہے. حضرت مسیح ابن مریم کو اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنا چاہے اور ان کی والدہ کو وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور دنیا ساری کو اگر ہلاک کرنا چاہے، کون ہے اللہ کے مقابلے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اپنے نبی سے کہا ہے اب اللہ عنک لما عظمت لهم، اے اللہ کے نبی میں نے تجھے معاف تو کر دیا لیکن یہ بتا تو نے یہ کام کیا کیوں، ان کو اجازت دی کیوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے اے نبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ تو اس چیز کو کیسے حرام کر سکتا ہے جس کو تیرا رب تیرے لیے حلال کرتا. اللہ تعالیٰ بار بار، بلکہ عبداللہ ابن ابی کے جنازہ پڑھانے پر
اللہ کہتا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة، اے نبی تو ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ بھی تو ان کے لیے بخشش کی دعا مانگ، میں نہیں بخشتا، جا جو کرنا کر۔ اب میں تجھ کو آرڈر دیتا ہوں کہ اس کے بعد فلا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، کہ ان کا جنازہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، کبھی ان کی قبر پر بھی جا کر کھڑے نہ ہو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور اللہ کی شان کا موازنہ آپ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان کتنی بلند ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے، یہاں جو شاہ اسماعیل شہید نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے جماعت سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس طرح شرع کی راہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ایسے ہی عقل کی راہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شرک سب عیبوں سے بڑا عیب ہے، اور یہی حق ہے اس واسطے کہ آدمی میں بڑے سے بڑا عیب یہی ہے کہ اپنے بڑوں کی بے ادبی کرے، سو اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اور شرک اس کی بے ادبی ہے۔ قال اللہ تعالی وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ انا فاعبدون۔ پھر قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ کر شاہ اسماعیل شہید نے دلیل بیان کر دی، لا الہ الا انا فاعبدون۔ اب اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر بڑا یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے مقابلے میں جماعت سے بھی ذلیل ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں آپ کو کہ اہل حدیث یہ سخت لفظ ہیں، اہل حدیث مسلک والے یہ سخت لفظ استعمال نہیں کرتے، لیکن اگر شاہ اسماعیل شہید نے اپنی کتاب میں اس کو استعمال کیا ہے تو یہ لفظ غلط ہے، صحیح نہیں۔ اسی طریقے سے شاہ اسماعیل کا جو آپ نے دوسرا حوالہ دیا تھا کہ سب انبیاء اور اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں، یہ صحیح ہے کہ انبیاء اور اولیاء اللہ کے روبرو، اللہ کے سامنے، اللہ کے مقابلے میں ایک ذرے سے بھی کم ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی شان بہت بلند ہے اور مخلوق کی شان بہت کم ہے اللہ کے مقابلے میں۔ یہ تقابل ہو رہا ہے، یہ توحید کا مسئلہ بتلایا جا رہا ہے، یہ گستاخی نہیں۔ اگر شاہ اسماعیل شہید کا یہ عقیدہ ہوتا کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ جماعت سے زیادہ ذلیل ہے تو آپ کبھی نہ کہتے اشرف المخلوقات محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سلام بھی بھیجتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کو تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل سمجھتے ہیں۔ لہذا ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ اللہ کے نبی کی شان تو بہت بلند ہے لیکن اللہ کے مقابلے میں وہ ذرے سے بھی کم ہے۔ یہ شان ہے اللہ کی اور مخلوق کی، اس میں ہمیں تھوڑا سا فرق کرنا چاہیے، ورنہ یہ بات ہوتی کہ اگر وہ یہ عقیدہ رکھتے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ جماعت سے بھی زیادہ ذلیل ہیں تو اشرف المخلوقات محمد الرسول اللہ کبھی نہ کہتے۔ لہذا اہل حدیث کا عقیدہ اس بارے میں بالکل واضح ہے، ہم اللہ کے نبی کی توہین کو کفر سمجھتے ہیں، ہم یہ کلمہ بھی ادا کرنا نہیں چاہتے، لیکن جس نے یہ کلمہ ادا کیا ہے اس کے الفاظ سخت ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ توحید کے مقابلے میں وہ سمجھا رہے ہیں ان قبر پرستوں کو انڈیا میں کہ تم نے اپنے پیروں کو اتنی طاقت دی ہے کہ فرشتوں کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں قبر میں کہ جواب میرا دے کر جاؤ گے تو تم کو سوال کرنے آئے تھے، من ربوں کا، من نبیوں کا، مادیوں کا۔ جس معاشرے میں فرشتوں کو پکڑ کر مرید بن پکڑ کر بیٹھ جائے اور فرشتے ڈر کے مارے ان کے حواس باندھتا ہو وہ، تو ان کو عقیدہ توحید ایسے ہی سکھایا جاتا ہے۔ شاہ اسماعیل نے یہاں ذکر بھی کیا ہے کہ اس کتاب میں سختی ہے، لیکن پھر کہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ درست ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ خلقکم وما تعملون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ صافات کی آیت نمبر 96 میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک ارشاد گرامی ہے، واللہ خلقکم، اے لوگو اللہ پاک نے تمہیں پیدا فرمایا، وما تعملون، اور جو کوئی تم اعمال کرتے ہو تمہارے تمام کے تمام اعمال کا خالق بھی اللہ پاک جل شانہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت بینہ کی روشنی میں ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، اور مسلمانوں کا یہ نظریہ مومنین کا، آقا نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات اور تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء اعظام، ساری کی ساری مخلوقات کی
ذاتوں کا خالق بھی اللہ پاک ہے. وما تعملون، ان کے جتنے عمل ہیں ان تمام اعمال کا خالق بھی اللہ پاک ہے. عمل بغیر کمال کے ہو نہیں سکتا. لہذا آیت کا معنی یہ ہے واللہ خلقکم وما تعملون، سب کی ذاتوں کا خالق بھی اللہ پاک ہے، تمام کے کمالات کا خالق بھی اللہ پاک ہے. سید طالب الرحمان شاہ صاحب کی بلا جو ارشاد فرمارے میری بات کو سمجھ نہیں پائے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام یہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام ساری کی ساری مخلوقات کا خالق اللہ پاک نہیں ہے. میں بار بار یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں تقابل ایک نہیں ہے. میرے تو ایک بھی بات کا جواب نہیں دیا، اس لیے میں نے اپنی تقریر دعویٰ کے اندر واضح طور پر بات کو کھول دیا تھا. اور تمام دوستوں کو متوجہ کروں گا یہاں شاہ صاحب کی عبارت میں 2 تقابل ہیں. اور یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے جمال سے بھی ذلیل ہے. ایک ہے اللہ کی شان کے آگے، ایک ہے جمال سے بھی ذلیل ہے. یہاں 2 تقابل ہیں. ایک مخلوق بڑی کا تقابل اللہ پاک کی بارگاہ میں، دوسرا جمال کے ساتھ اس بڑی مخلوق کا تقابل کرایا جائے. شاہ صاحب کی بلا میں ایک لفظ میں نے وارد کیا تھا کہ یہ اللہ کی شان کے آگے یہ ہمارا مستدل ہی نہیں ہے، ہمیں اس پر اعتراض ہی نہیں. جو ہمارا اعتراض نہیں اس کی آپ تقریر کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے دلائل دے رہے ہیں. بھیا جب واضح قرآن پاک میں واللہ خلقکم وما تعملون، سب سے بڑی مخلوق تو میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے. جب آپ کی ذات بھی اللہ کی مخلوق ہے، آپ کے جملہ صفات کمالات، آپ کی شان نبوت اور رسالت سب اللہ کی عطا ہے، پھر اللہ پاک کی ذات بابرکات سے اگر کوئی تقابل کس سے اعتبار سے کراتا ہے اس پر اعتراض کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں معاملہ ان کا خلق والا ہے، معاملہ ان کا محتاجی والا ہے، وہ محتاج اللہ ہے. یہاں کس تقابل پر آپ نے سارے دلائل وارد کیے قرآن پاک میں سے؟ میں ججز حضرات کی توجہ اور سامعین کی مبذول کرواؤں گا. مسئلہ کہ اہل حدیث کا دعویٰ یہ ہمارا ہر عقیدہ قرآن پاک میں، ہمارا ہر عقیدہ حدیث پاک میں. میں آپ کو واضح طور پر گزارش کرتا ہوں سید صاحب آپ اصل مبحث کی طرف آئیں. آپ پچھلے تقابل کی طرف خلق کا تقابل جو خالق سے اس پر دلائل جاری کرتے، جو خلق کبیر کا انہوں نے اور خلق اکبر کا جو تقابل جمال سے کیا اس کی جانب آپ آگے جس سے ہم استقرار کریں کہ یہ گستاخی ہے. دوسری گزارش میں یہ کروں جب آپ کا دعویٰ یہ ہوتا ہے عوام میں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا ہر عقیدہ صرف کتاب میں، ہر عقیدہ صرف سنت میں، میں آپ کو واضح طور پر میں پہلے بھی کھلی اجازت دے چکا ہوں. اٹھائیے الحمد سے لے کر والناس تک 114 صورتیں ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی. کسی ایک صورت میں کوئی ایک آیت ایسی ہو جس میں یہ نص موجود ہو کہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے جمال سے ذلیل ہے. اگر ہے تو ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین. کیا یہ عبارت قرآن میں ہے؟ آپ کیوں دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کا ہر عقیدہ قرآن میں موجود ہے؟ اسی طریقے سے آپ دعویٰ کرتے ہیں آپ کا ہر عقیدہ بخاری میں، مسلم میں، صحاح کے اندر ہے، غیر صحاح کتب احادیث کے اندر ہے. میں اتنی گزارش کروں گا اگر آپ کا ہر عقیدہ کتاب و سنت میں موجود ہے تو آپ واضح ابھی ایک آیت پڑھیں اور اگلا میں اعتراض کروں اپنے دعویٰ کی بیان میں. اسی طریقے سے آپ کوئی سنت پیش کریں حدیث اس کے جو بالکل اس کی عبارت کے مطابق ہو، بے عین ہی یہی چیز ہو، تاکہ میں اگلا اعتراض آپ پر وارد کروں اپنے دعویٰ کے گھنٹے کے اندر. گزارش یہ ہے آپ خلق کے کیا خالق سے تقابل پر رک گئے ہیں، آپ آگے آئے نا اس پر آپ کیوں نہیں توجہ ہمارے وہ ہے کہ جمال سے بھی زیادہ ذلیل ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قرآن پاک کا 30واں آخری پارہ سورہ البینہ واضح طور پر اللہ پاک ارشاد گرامی آیت نمبر 7 میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ وہ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے اچھے ہیں، سب سے خیر ہیں. یہ خیر اخیر بربدن افعل ہوتا ہے، تفسیر کل ہے، سپرلیٹیو بھی ہے. ساری کی ساری مخلوق کے اندر وہ سب سے زیادہ افضل ہوتے ہیں، سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں جمال سے زیادہ ذلیل ہے، اور جمال سے کون ذلیل ہے؟ آئیے ذرا قرآن پاک سورہ البینہ آخری پارہ آیت نمبر 6 اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اہل کتاب میں سے اور مشرکین ہیں وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. اولئک هم شر البریہ وہ ساری کی ساری مخلوق میں سب سے بدتر ہیں، وہ شر البریہ ہیں. اللہ پاک قرآن سورہ البینہ آیت 6 میں مشرکین کو کافرین کو سب سے برا مخلوقات میں کرا دے، اور آپ ایک جماعت سے بھی زیادہ ذلیل بڑی اور چھوٹی مخلوق اور خود وضاحت کرنے سے مراد کیا ہوتی ہے. آپ انبیاء کرام علیہ السلام یعنی میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات کو باقی انبیاء کرام علیہ السلام ذرہ ناظر. شاہ صاحب آپ اصل مبحث کی طرف آئیں، مستدل کلمہ کی طرف آئیں. اللہ سے مخلوق کے تقابل کی ہم بات ہی نہیں کرتے، مخلوق کا مخلوق سے تقابل ہے آگے، اللہ کی شان کے آگے جمال سے بھی ذلیل ہے. تو کیا واقعی یہ جمال سے زیادہ ذلیل ہے؟
یہ جو جتنے حاضرین موجود ہیں اگر یہی کلمہ ان کے بارے میں بول دیا جائے کہ یہ جماعت سے بھی ذلیل ہے تو کیا اللہ پاک کی شان کیا کہ یہ جماعت مانا یہ اردو میں آپ فرماتے ہیں جی غلطی موجود ہے. میں کہتا ہوں یہ مصرفین علامہ ابن تیمیہ کے صارم المسلول اٹھا لیں. میں نے قرآن مجید پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 میں پڑھے واضح طور پر تلاوت کی ہے آیت سورہ بقرہ آیت 104 یا ایھا اے ایمان والو. ابو بکر عمر کو فرمایا رائنا میں تو کوئی غلطی نہیں تھی. ابو بکر تو ٹھیک لفظ ٹھیک نیت سے کہتے تھے, عمر تو ٹھیک نیت سے ٹھیک تلفظ سے ٹھیک لفظ کہتے تھے, لیکن فرمایا لا تکونوا رائنا, یہ رائنا کا لفظ جو کسی اور گستاخی کا سبب بن رہے ہیں یہ ٹھیک لفظ بھی کہنا جائز نہیں. یہ لفظ واضح طور پر آپ نے شاہ صاحب تسلیم کیا. مناظرہ یہاں رک جانا چاہیے. آپ غلطی اس کو قرار دے کر اور بار بار آپ نے مکرر ریپیٹڈ فرمایا آپ نے جناب کہ یہ بڑی سخت غلطی ہے. شاہ اسماعیل صاحب سے بڑی سخت, میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑی سخت غلطی بھی ہو اور پھر بھی گستاخی ہو. یہ تضاد کیوں ہے شاہ صاحب آپ کی عبارت کے اندر؟ آپ فاضل آدمی ہیں, مناظر آدمی ہیں, آپ غلطی بھی قرار دیتے ہیں اور بڑی سخت غلطی. وہ کس بارگاہ میں؟ کسی چودھری کی بارگاہ میں, کسی عالم کی بارگاہ میں, نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں, جہاں مجھے اور آپ جیسی ہستی نہیں, ابو بکر جیسی ہستی کو, عمر جیسی ہستی کو, عثمان و علی جیسی ہستی کو, طلحہ و زبیر جیسی ہستی کو یہ فرمایا ہو لا تقولوا رائنا. آج کے بعد رائنا نہ کہنا, واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. اگر یہ رائنا کا لفظ تمہاری نیت ٹھیک ہے ابو بکر, تمہارا لفظ ٹھیک ہے, تلفظ ٹھیک ہے, لیکن صرف وہ ٹھیک لفظ رائنا جو غلط لفظ کا یہ بھی بول دیا کافر ہو جاؤ گے. واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. دیکھیے یہاں پر یہ فتاوی نظیریہ ہے, جلد نمبر 1 ہے, صفحہ نمبر 105. لکھا ہے کہ مجیب نے تقویۃ الایمان کو اور رسالہ نصیحت المسلمین کو